میں نے ابھی پچھلے لیکچر میں، ابھی اس لیکچر میں میں نے بتایا جد امجد کون کہلاتے ہیں؟ انبیاء کے جد امجد کون کراتے ہیں؟ انبیاء کے دادا کون کہلاتے ہیں؟ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے زیادہ تر انبیاء ہیں. زیادہ تر انبیاء کس کی اولاد میں سے ہیں؟ تو نبی کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے بڑے بندوں میں سے ہیں. تو یہاں پہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے تو نے نبیوں کا پیدا کیا، تو آج تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تو نبی پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی آخری کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا اللہ ہمیں ان کی طرح نیکوکار بنا، ہمیں ان جیسا نیکوکار بنا، جیسے تو نے حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت صالح کو، حضرت یوسف کو، حضرت یونس کو، ہارون کو. یا اللہ جی جس طرح آپ نے ان سب کو کیا بنایا؟ نیکوکار بنایا. اب انبیاء کا نام یہاں پہ لے رہے ہیں وعلی آل ابراہیم، کہ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو نیکوکار بنایا، ہمیں بھی یہ کہا، کیا کہا آپ نے؟ جیسا کہ یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، اے میرے اللہ برکت عطا فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے آپ نے برکت فرمائی، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر. انکا بے شک حمید، تعریف والا، مجید، بزرگی والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے، آگے پھر اب ہم اور دعا مانگ رہے ہیں. اب یہ سارا ہماری اللہ سے کنورسیشن ہو گئی، اللہ جی آپ یہ، اللہ جی آپ یہ، اللہ جی آپ یہ، اللہ جی آپ یہ، اللہ جی آپ، اللہ کی آپ نے بہت ساری تعریف کی، اور آپ نے اپنے بارے میں کہا یا اللہ جی میں اس سے بھی بچنا چاہتا ہوں، 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 اور میں ایسا بندہ ہونا چاہتا ہوں، میں ایسا بندہ ہونا چاہتا ہوں، میں ایسا بندہ ہونا چاہتا ہوں، میں ایسا بندہ ہونا چاہتا ہوں. پھر آخر میں ہم نے بتایا جیسے آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے تھے، ان کے صحابہ آپ کے بندے تھے، تابعین تبع تابعین آپ کے بندے تھے، پھر اللہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے تھے. ٹھیک ہے، اب آگے ہم اب کیا مانگتے ہیں؟ اب اللہ سے ہم آخر میں کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا مانگ رہے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی دنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی، یعنی کہ اللہ جی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، یعنی کہ بھلی دنیا عطا فرما، اچھی دنیا عطا فرما، تاکہ ہم کفار کا مقابلہ بھی کر سکیں. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں اپنی بھلائی، ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما، کہ کل قیامت والے روز جب تیرے سامنے پیش ہوں تو یا اللہ جی تو دیکھے اچھا میرا یہ منان آیا ہے، یہ میرا بندہ ہے، چلو بھائی سیدھا جنت میں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یا اللہ جی مجھے پتہ ہے اگر تو نے ایگزامینیشن پیپر چیک کرنا شروع کر دیا نا تو میں پاس نہیں ہوں گا، تیرے عدل والی بات آ گئی تو میں نے پاس، اللہ تیرا فضل ہی چلے گا. آپ نے میرے پہ کیا کرنا ہے؟ فضل کرنا ہے. بس میرے پیپر کو یوں دیکھنا ہے اور ٹک کر کے سائن کر دینا اور کہنا گڈ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، شاباش، پاس، جاؤ جنت میں. ٹھیک ہے، وقنا، اور ہمیں بچا عذاب النار، آگ کے عذاب سے. یا اللہ جی ہم سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، یہ 7 پانیوں سے دھلی ہوئی ہے، تو یا اللہ جی یہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ یا اللہ اسے بچا لینا. اسی لیے جو پیچھے میں نے اللہ جی آپ سے اتنی لمبی تمہیدیں باندھی ہیں نا، اتنی بڑی باتیں کی ہیں، وہ اسی لیے کی ہیں کہ یا اللہ جی میں اس سے بہت ڈرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں میں تیری عبادت کروں، اور مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے. رب جعلنی، ربی اے میرے رب، اجعلنی، جعلنی مجھے بنا، مقیمہ قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا اے میرے رب جو ہے نا، وتقبل اور قبول فرما، دعا میری دعا کو، اور میری دعا کو. اب یہاں پہ ہم کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا، اور میری اولاد کو بھی ایسا ہی بنا کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں، تجھ سے ڈرنے والے ہوں، ٹھیک ہے، تیری عبادت، تیری ہی عبادت کرنے والے ہوں، تیری بھی نہیں، تیری ہی عبادت کرنے والے ہوں، تجھی سے مدد مانگنے والی ہوں، تجھ سے بھی نہیں، تجھ سے ہی مدد مانگنے والے ہوں. ٹھیک ہے جی، بس ختم ہو گیا. ربنا اے ہمارے رب،
اغفر لی، ٹھیک ہے، مغفرت فرما، لی میری، ولی والدیہ اور میرے والدین کی. اب یہ اولاد اپنے والدین کے لیے فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. وللمؤمنین اور تمام مومنوں کی، یوم جس دن یقوم تو قائم کرے گا الحساب حساب کو، یعنی کہ جس دن آپ سزا و جزا والا دن قائم کریں گے، یا اللہ اس دن آپ نے میری بھی، میری اولاد کی بھی اور تمام مومنوں کی کیا کرنی ہے؟ مغفرت کرنی ہے، بخشش کرنی ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ صرف مجھے ہی پاس کریں، کسی کو بھی کہیں یہ سارے میرے مومنین ہیں چلو سیدھا جنت کی طرف. اللہ جی حساب کتاب نہیں کھولنا، یہ اللہ پل صراط سے ہمیں بجلی کی طرح گزروانا ہے. ہماری اعمال کی روشنی اتنی نہیں ہوگی کہ ہم پاس ہوں، تو یا اللہ ہم پہ رحم کرنا ہے، ہم پہ مہربانی فرمانی ہے. تو ہم نے یہ جو آج نماز پڑھی اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ ایک جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اور ایک جو اصل نماز ہے اس میں کتنا فرق ہے؟ فرق ہے. آپ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ سوچ کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو جب یہ سوچ کے نماز پڑھیں گے مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کوشش یہ کرنی ہے آئندہ بار جب نماز پڑھیں تو یہ ساری باتیں آپ کے زبان سے نہیں کہنی، میں بار بار کہہ رہا ہوں زبان سے نہیں کہنی، پر آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے وہم و گمان میں یہ باتیں ہونی چاہیے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین نماز وہ ہے جو بندے کو خود بتائے کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز مجھے یہ بتا دے ہاں میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا اب میں نے کیا اللہ اکبر، اب میں پڑھ رہا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب میں بیچ میں سوچ رہا ہوں، جب میں سوچ رہا ہوں مجھے ترجمہ آ رہا ہے اور میرے گمان میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو میرے آنسو گریں گے نہیں گریں گے؟ جب میرے آنسو گریں گے اللہ مجھے بخشیں گے کہ نہیں بخشیں گے؟ میری نماز قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا نماز پڑھتے آنکھیں جو ہے نا نیند کی وجہ سے بند نہیں کر رہی، اگر آپ مطلب اس کے لیے بند کر دیں نا کہ آپ کی نماز میں ذوق پیدا ہو، ٹھیک ہے، شوق پیدا ہو، تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر کھولنی ہے، پتہ چلے آنکھیں بند کی اور سو گئے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اب آپ اس طرح نماز پڑھیں. اب اس نماز کے پڑھنے میں مزہ دیکھیں. اور ایک یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. پڑھا میں نے، یہاں پہ بھی وہی پڑھا، ابھی بھی وہی پڑھا، اور وہاں پہ بھی میں نے وہی پڑھا. دونوں میں فرق ہے، ایک جگہ میں نے سمجھ کے پڑھا، سوچ کے پڑھا، اور ایک جگہ میں بس میں نے بس پڑھا، خالی گزارا. ایک ہے جو لائق بچہ ہوتا ہے جب پیپر لکھتا ہے نا تو صحیح طریقے سے لکھتا ہے، اور لکھنے کے بعد دوبارہ پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے کہ کہیں غلطی. اور ایک ہے میرا جیسا طالب علم جو لکھتا ہے بس وہ پیچھے والے کو نہیں دیکھتا، کہہ لیا لکھ دیا، ایک شیٹ، دوسری شیٹ، تیسری شیٹ، چوتھی شیٹ، پانچویں، باہر میں نے آج 12 شیٹیں بھری ہیں. کتنی؟ 12. پھر بھی رزلٹ آتا ہے فیل. رزلٹ کیا آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو اس نے 12 شیٹیں بھری ہیں اس کو بھی نہیں پتا اس نے کیا لکھا ہے، اور ٹیچر کو ویسے ہی نہیں پتا اس نے کیا لکھا ہے، کیونکہ جس نے لکھا ہے اس کو نہیں پتا تو ٹیچر کو کیسے پتا ہوگا اس نے کیا لکھا ہے؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک بچہ ہے جس نے سارا صحیح لکھا، زبردست لکھا، اس کو بھی پتا ہے اس نے کیا لکھا ہے اور بہترین خوبصورت کر کے لکھا، تو ٹیچر کو پتا چلے گا کہ اس نے کیا لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ تو ٹیچر کو بھی پتا چلے گا نا. تو ٹیچر پاس کرے گا فیل کرے گا؟ اگر صحیح لکھا ہوا تو پاس. تو ایسا نماز میں ایسے پیپر نماز پڑھتے پیپر ایسے اٹیمپٹ کرنا ہے کہ اللہ کو بھی سمجھ آئے کہ اس نے کچھ لکھا ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 قسم کے نمازی ہیں، ایک ایسا نمازی جس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، دوسرا وہ نمازی جس کی نماز لپوٹ کے دوبارہ اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو وہ کون سا ہوگا جس کے منہ پہ ماری جاتی ہے؟ پہلے والا یا دوسرے والا؟ دوسرے والا، جس نے جلدی نماز پڑھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی کوشش کریں کہ
ہماری نماز دوبارہ سے ہمارے منہ کی طرف لوٹا کر نہ ماری جائے، ٹھیک ہے، گندے بدبودار کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ کی طرف دوبارہ نہ ماری جائے۔ تو انشاءاللہ آج سے اچھی نماز پڑھیں گے نا؟ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ نماز بیٹا جی سو بھی گئے تھے نا، اگر آنکھ کھلی ہے تو فوراً اٹھ کے پڑھیں، نماز بالکل نہیں چھوڑیں۔ نماز چھوڑنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی جان بوجھ کر۔ لیٹ پڑھتے ہیں نا، پھر بھی پڑھ لیں، کم سے کم آپ نے پڑھی تو ہے نا۔ تو پہلی بات ہے لیٹ بھی نہیں کرنی، بالفرض اگر کوئی ایسا ہو گیا ذہن میں نہیں رہا کچھ بھی ہوا تو اللہ سے معافی مانگ کے لیٹ پڑھنی ہے، پر نماز نہیں چھوڑنی، پڑھنی لازمی ہے۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہمارے اعمال میں اور ہماری سمجھ میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔